اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو ایک موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی اور وہ گفتگو تھوڑی ادھوری رہ گئی، یعنی صحابہ کرام کا جو ذوق ہے اور ان کی جو خدمات ہیں، اس کی جو جہتیں اور مختلف پہلو ہیں، اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ درمیان میں پھر آپ احباب جانتے ہیں پچھلے جمعے حالات کا ایسا تقاضا ہوا کہ پورے ملک کے اندر جو سانحہ موٹر وے پر جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی، اس پر تمام لوگوں نے گفتگو کی، میں نے بھی پھر اسی موضوع پر گفتگو کی۔ اور پچھلے جمعے آپ نے جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں اس کے محافظ ادارے اور اس میں ہماری جو ذمہ داری ہے، اس موضوع پر میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ تو آج پھر دوبارہ جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا، اس کی ایک اور جہت یا کہہ لیجیے کہ اس کا ایک اور پہلو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، میں نے صحابہ کے ذوق پر تھوڑی سی بات کی تھی، آج بھی اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے گواہی ثبت کر دی کہ یہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وساطت سے دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کے مطابق مختلف مزاج اور مختلف صلاحیت اور مختلف ذوق کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع فرما دیا، اور وہ لوگ کئی پہلوؤں سے ہمارے لیے رول ماڈل بنے۔ بعض چیزیں میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھیں کہ کس طرح بعض صحابہ جو ہیں وہ میدان جہاد کے اندر جو ان کی صلاحیت، کس طرح وہ جوہر کھل کر آئے کہ وہ قیامت تک کے لیے گویا کہ ہمارے لیے ایک دلیل بن گئے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کے میدان کے اندر کس طرح صحابہ کرام نے خدمات انجام دیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کے اندر ہمارے لیے مؤثر اسلوب اختیار کرنے کے اعتبار سے ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے۔ کس طرح بعض صحابہ جو ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ جو ان کی سب کی وابستگی تھی، لیکن میں نے بعض صحابہ کا خصوصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ کس طرح بعض لوگ، بعض صحابہ وہ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا خصوصی ذوق عطا فرمایا، ایسا ذوق، ایسی آواز، ایسا لحن عطا فرمایا، تلاوت قرآن مجید کی ایسی خوبی سے ان کو متصف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ ان کو فلاں صحابی کو میرا سلام بھی کہیے اور ان سے قرآن مجید کو سنیے۔ تو یہ مختلف صلاحیتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے مختلف ذوق عطا فرمائے صحابہ کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے ذوق کے مطابق اس کی تربیت فرمائی اور اس کی جو صلاحیت تھی اس کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ معلم یا استاد یا پیغمبر، اس کا اصل کمال یہی ہوتا ہے کہ ایک استاد جب دیکھتا ہے کہ اس طالب علم میں یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے، تو وہ اس کے مطابق اس کی
آبیاری کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کے مختلف ذوق جو ہیں وہ اسلام کے لیے کس طرح استعمال ہوئے۔ تو آج جو ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک ذوق صحابہ کا یہ بھی تھا، اور وہ ذوق ایسا ہے کہ جس کو ہمیں زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ صرف نیکی کرنی نہیں ہے، گناہ سے بچنا بھی ہے، اور نیکی کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ، جس طرح آپ یہ ایسی روایات سنتے ہیں کہ لوگ نیکیاں تو کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اکثر آپ مجھ سے وہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ جب کسی ایک شخص کی مثال دی جاتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی صرف ایسا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے اور اس سے ملتے جلتے رویوں کے شکار ہونے والے مختلف لوگ، پورے طبقات کے طبقات ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی نیکیاں کی ہوں گی، ان کی نیکیوں کا حال یہ ہوگا کہ حج، عمرہ، زکوٰۃ، خیرات سب کچھ ان کے پاس ہوگا، بہت ساری نیکیاں اور کثرت کے ساتھ ان کے پاس ہوں گی۔ میں تفصیلاً یہ حدیث نہیں عرض کروں گا، اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ حال یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا کے اندر نیکیاں تو کی ہوں گی، لیکن ان کی بد نصیبی یہ ہوگی کہ انہوں نے ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ یعنی نیکی کرنا بھی ضروری ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت۔ بعض صحابہ کرام کا ذوق ہمارے سامنے اس حوالے سے آتا ہے کہ کس طرح لوگ قیامت کے دن ناکام ہوں گے نیکیاں کرنے کے باوجود، کہ نیکیوں کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جن کے ساتھ انہوں نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، اور ان کے لیے جہنم کا پروانہ ان کو تھما دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ صرف نیکی کرتے نہیں تھے، بلکہ نیکی کا تحفظ بھی کرتے تھے، نیکی کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ یہ آیت مقدسہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں، جس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو تمہارے لیے لازم ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا، جس طرح تمام لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ معاملہ کرتے ہو کہ تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے پر آوازیں بلند کرتے ہو ایسا مت کرنا، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں اس کی خبر اور شعور تک نہ ہو۔ تم سمجھتے رہو کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، بڑے بڑے اچھے کام کر لیے ہیں، لیکن تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو اور تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اب جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو بعض لوگوں پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے، ان کا ایک رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس رویے کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں، عام ہماری جو زندگی ہے اس میں ہر لمحہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ نیکی بھی کرنی ہے اور اس کی حفاظت پر بھی فکر مند رہنا ہے۔ حج لوگ کرتے ہیں نا، لیکن کئی ایسے ہیں کہ جدہ ہی چھوڑ آتے ہیں حج کیا ہے۔ میں نے خود یہ منظر دیکھا 2012 کے اندر، شرم آ رہی تھی دیکھ کے کہ لوگوں نے کچھ ایکسٹرا سامان اور کھجوریں وغیرہ جو تھیں، اور ایسے وہ بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ PIA والے تھے،
اور وہ ساتھ ساتھ وہ ہماری لائن میں پھر رہے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر زیادہ ہے وزن تو بات ہو سکتی ہے الگ سے، ورنہ دوسرے لوگوں کو ظاہر ہے وہ ایکسٹرا پے بھی کرنا پڑ رہا تھا اور کچھ لوگوں نے سامان چھوڑا بھی۔ تو میں نے دیکھا کہ کئی لوگ حج کر کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مکمکہ کر رہے ہیں کہ جی اتنا زیادہ ہے، کتنے میں کام چل جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا حج کیا ہم نے، کیا سمجھا ہم نے، کیا سیکھا ہے۔ بھئی نیکی کرنا جس طرح لازم ہے، صحابہ کی زندگی سے سمجھ آتی ہے کہ اس کی حفاظت کرنا بھی اسی طرح لازم ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر لازم ہے۔ تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اگر تمہاری آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کے اثرات بعض صحابہ پر کس طرح مرتب ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان آدمی تھے، شخصیت بھی بڑی دبنگ قسم کی تھی، اونچی آواز میں بات کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ اتنے حساس ہوئے اس معاملے کے اندر، اور اس قدر انہوں نے احتیاط اختیار کی کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اتنی آہستہ آواز، اتنی آہستہ ان کی آواز ہوتی تھی اور گفتگو اتنی آہستہ کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ کہنا پڑا کہ ذرا اونچی آواز میں بات کرو، عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ جو نیکیاں کی ہیں کہیں یہاں آواز بلند کر کے ان نیکیوں کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، لیکن ایک خاص واقعہ وہ حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیب تھے، انصار میں سے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص طور پر تربیت فرمائی تھی۔ پچھلے کسی خطبے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دور کا کہہ لیجئے کہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تحفظ کے لیے ایکٹیو کیا، اور کس طرح لوگوں کی صحابہ کی تربیت فرمائی کہ عبداللہ بن رواحہ ہے اور حضرت حسان بن ثابت ہیں اور دیگر کئی صحابہ کہ جن کی شاعری کا رخ اللہ کے پیغمبر نے موڑ دیا۔ پہلے وہ اور طرح کی باتیں کرتے تھے، اپنی شاعری کے اندر اور طرح کے فخریہ اشعار ہوتے تھے، لیکن اس کا رخ بدل دیا۔ اب وہ شاعری جو اس دور کا بہت بڑا کہہ لیجئے کہ ایک طرح کا ہتھیار ہے اپنی بات کرنے کا، حضرت حسان کی وہ شاعری پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ اسلام کے پیغمبر اسلام کے کس طرح قصیدے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بھی اسی طرح، اور دیگر صحابہ بھی اسی طرح۔ ایک دوسرا رخ جو یہ تھا کہ عربوں کے اندر شاعر ہونا اور خطیب ہونا یہ بڑے فخر کی بات ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے لوگوں کو آپ نے ان کی تربیت ایسی فرمائی کہ جو کھڑے ہوں تو مد مقابل کو صحیح دلائل کے ساتھ مختصر الفاظ میں جوہر خطابت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی بات کو اس انداز میں کریں کہ مد مقابل اپنے موقف سے یا تو دستبردار ہو جائے یا اپنی شکست کو تسلیم کر لیں۔ جن لوگوں کو حضور نے تیار کیا ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی ہیں، ان میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور دیگر بہت سارے صحابہ۔ ان میں ایک بڑا نام جو ہمیں ملتا ہے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدنی صاحب بھی ہیں، انصار میں سے تھے۔ آواز بہت بلند تھی، عام حالات میں بھی بہت، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو تمیم کا جب وفد آیا، ڈاکٹر زاہد صاحب تشریف فرما ہیں، یہ سورۃ الحجرات کی آیات کا جو تناظر و پس منظر ہے وہ بنی تمیم کا وفد بھی، ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شاعر کا مقابلہ کرنے کے لیے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا تھا، اور ان کے خطیب کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا۔ تو یہ
ज़बरदست किस्म की गुफ्तगू करते थे, तकरीर करते थे। तो अरबों में ये जौहर ख़ताबत जो है ये एक बड़ी ख़ासे की चीज़ शुमार होती थी। अब ये हमेशा अल्लाह के पैगंबर की मौजूदगी में बड़े बुलंद आवाज़ के अंदर गुफ्तगू करते थे। हज़रत उमर के बारे में तो मैंने कहा ना कि वो तो मजलिस में तो आते रहे इन आयात के नुज़ूल के बाद, लेकिन मोहतात हो गए। इनके बारे में आता है कि इन्होंने आना ही छोड़ दिया, यानी इस दर्जे खौफज़दा हुए और ये समझने लगे कि मेरी तो सारी नेकियां ही अकारत चली गई, इसलिए कि मैं तो हमेशा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी मेरी आवाज़ बुलंद रहती थी और अल्लाह के नबी तो मुझे कई मौके पर खड़ा कर देते थे कि तुम खड़े हो जाओ और इन लोगों को मेरी तरफ से जवाब दो। तो मैं तो उस वक़्त अपनी खिताबत के जौहर खूब दिखाता था और मेरी आवाज़ तो बहुत बुलंद होती थी। तो अपनी नेकियों के ज़ाया होने पर यह समझते हुए कि मेरी तो सारी नेकी गई हैं, अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि अगर तुम्हारी आवाज़ें आम लोगों की तरह जिस तरह तुम गुफ्तगू करते हो, अल्लाह के नबी पर तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो गई तो तुम्हारा सब कुछ ज़ाया चला गया। तो रोने लगे, आहोजारी करने लगे, मस्जिद नबवी में हुजूर की बारगाह में बैठना तक तर्क कर दिया। और जब कुछ दिन हुजूर ने नहीं देखा, पूछा कि वो साबित किधर है। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल जब से ये आयतें नाज़िल हुई हैं वो उनको तो और कोई काम नहीं है, दिन रात रो रहे हैं और वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि मेरी तो सारी नेकियां ही ज़ाया चली गईं, आज तक जो मैंने रियाजत और मेहनत की थी वो सब अकारत हो गई, इसलिए कि मेरी आवाज़ तो हमेशा बुलंद रहती थी। तो उनकी फ़िक्रमंदी, असल जो मेरा मौजू है वो ये है कि सहाबा की फ़िक्रमंदी देखिए कि जो नेकियां हैं उनको किस तरह वो महफूज रखना चाहते हैं कि उनके नामा अमाल से वो मिटने ना पाएँ। अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा कि जाओ उनको बुला के लाओ। हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, आपने पूछा, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल मेरी तो हालत ही गैर हो गई है, इसलिए कि मेरी आवाज़ तो सबसे बुलंद होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हौसला दिया, फरमाया कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो बेअदबी करते हुए अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। तुम्हें तो मैं खड़ा किया करता था, इसलिए ये आयत तुम्हारे लिए नहीं है और तुम्हारे अमाल जो हैं वो अकारत नहीं के। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी देते हुए फरमाया कि अमा तरदान ताईशा हमीदन व तुक्तला शहीदन व तदखुलल जन्ना। ऐ साबित, क्या तुझे ये खुशखबरी पसंद ना आएगी कि तू बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, इज़्ज़त वाली, शहीद के तौर पर उठाया जाए और जन्नत में दाखिल किया जाए। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल, इससे बड़ी और खुश नसीबी क्या होगी। चुनाचे ये सहाबी जो हैं हज़रत साबित बिन कैस, जो अपनी नेकियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने फ़िक्रमंद हैं और जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और वक़ार उसका इस कदर लिहाज रखने वाले हैं, उनको अल्लाह ने फिर वो मर्तबा अता फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई के मुताबिक एक शानदार ज़िंदगी गुजारी। हजूर के बाद कुछ अरसा ज़िंदा रहे और 11 हिजरी के अंदर ये जो यमामा का मार्का है, जंग यमामा, जिसको मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ ये जंग हुई थी, तो उस जंग के अंदर ये शरीक हुए और वहाँ पर इनकी शहादत हुई। और इनके हवाले से एक और बड़ी दिलचस्प बात और बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या भी है, हमारे मुफस्सिरीन ने वो भी ज़िक्र किया कि जब ये ज़ोर का मार्का था और मुसलमानों को 80,000 लश्कर था, आज के दौर में भी ये बड़ी तादाद है, तो मुसैलमा ने इतना बड़ा लश्कर खड़ा किया था और मुसलमानों की तादाद उसके मुकाबले में बहुत कम थी। कोई बाज़ रवायात के मुताबिक वो 20,000 के लगभग होगी। तो बड़ी तादाद थी उनकी, मुसलमान पसपा हो रहे थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद शिकस्त हो जाए। तो उस वक़्त जिन सहाबा ने आगे बढ़कर लश्कर को
مجاہدین کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آؤ ہمارے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ ان میں ایک یہ بھی تھی، سالم مولا ابی حذیفہ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آؤ ہم حضور کے ہیں جو موت کی بیعت کرتا ہے۔ تو چنانچہ لوگ پھر ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر جہاں یہ کھڑے ہوئے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کے ڈٹنے کی وجہ سے باقی لوگ بھی اس انداز میں آگے بڑھے کہ دشمن کو شکست دی، اور یہ اسی جگہ پر لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ جب یہ شہید ہو گئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق، تو شہید ہو گئے۔ کچھ زرہ وغیرہ پہنی ہوئی تھی، اچھی تھی، قیمتی تھی، کسی نے اتار لی۔ ظاہر ہے کچھ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ خواب کے اندر کسی آدمی کو، اپنے لشکر میں سے کسی آدمی کو خواب کے اندر نظر آئے، اور خواب کے اندر اس کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ یہ بات میں تمہیں خواب میں بتا رہا ہوں، اس کو خواب نہ سمجھنا، اگر جو تم خواب ہی دیکھ رہے ہو خواب نہ سمجھنا۔ صبح تم خالد بن ولید سے ملنا اور کہنا کہ میرے جسم سے جو زرہ تھی اس کو کسی آدمی نے اتار لیا ہے، خیانت کی ہے، اور وہ لشکر کے پڑاؤ کے آخر میں ایک دیگچے کے نیچے ہے، اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے وہاں پر ایک گھوڑا جو ہے اس کی ایک ٹانگ رسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پر چل رہا ہے، وہ تم اٹھاؤ گے تو میری زرہ تمہیں وہاں سے مل جائے گی۔ اور ان کو میرا ایک اور پیغام بھی دینا کہ جب وہ مدینہ واپس جائیں تو ابو بکر صدیق کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میرے فلاں فلاں غلام جو ہیں ان کو آزاد کر دیں، اور میرا اتنا قرضہ ہے اس کو ادا کر دیں۔ اور دیکھو اس کو خواب مت سمجھنا۔ وہ شخص جب بیدار ہوا صبح تو حضرت خالد بن ولید کے پاس گیا، سارا واقعہ سنایا۔ وہ وہاں گئے تو زرہ مل گئی، واپس پہنچے تو پھر جناب ابو بکر صدیق کو حضرت ثابت بن قیس کا پیغام بھی پہنچایا، اور ان کی وصیت بھی بتائی کہ ان کی وصیت یہ ہے کہ ان کے فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیا جائے، اور اتنا قرض ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے ان کی وصیت کے مطابق عمل فرمایا۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنا مقام اور مرتبہ، شہادت، عزت والی زندگی اور جنت کے اندر داخلے کی بشارت، یہ کس بنیاد پر مل رہی ہے؟ یعنی بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص ذوق عطا فرمایا کہ صرف نیکیاں کرنی نہیں ہیں بلکہ نیکیوں کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ یہ چیز ہم نے سیکھی ہے ان سے۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی سے جو باتیں ان کے ذوق سے ہمیں سمجھ آتی ہیں اور جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان نیکیوں کا تحفظ بھی کریں گے۔ یہ صحابہ کا ذوق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم نیکیاں تو کرتے رہیں، حج اور عمرے بھی کیے ہیں، نمازیں اور روزے بھی رکھے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے ساتھ دوستی بھی جاری ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایک طرف نیکیاں ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ پیرلل گناہ بھی چل رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب یہ تول لگ جائے اور جب چیزوں کو ناپا اور تولا جائے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری ساری کی ساری نیکیاں کارت چلی جائیں۔ تو صحابہ کی زندگی سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ ایک اور چیز، وقت کی قلت کے باعث ایک ہی بات ہو سکی ہے، لیکن ایک اور بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام، کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خاص اپنے، ایک ہے میدان جہاد کے اندر دین کا تحفظ، بعض صحابہ نے یہ کام کیا۔ خالد بن ولید ہیں، عمر بن عاص ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ الجراح ہیں، علی حاصل قیاس، ایک لمبی فہرست ہے کہ جو لوگ میدان جہاد میں نکلے ہیں اور پھر پوری زندگی اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے، شہادتیں حاصل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر رک کر مکہ اور مدینہ
اور اسلام کے مختلف شہروں کے اندر رک کر جن لوگوں نے علمی میدان کے اندر اسلام کا دفاع کیا، اسلام کا تحفظ کیا، کچھ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید کو یاد کیا، کس طرح صحابہ کرام نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ اسی حوالے سے ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض صحابہ ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پر علم کے میدان کے اندر خاص خدمات انجام دی، ان کا ذوق ہی ایسا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فزیکلی یہ کافی کمزور تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کوئی زیادہ کوئی پہلوان قسم کے آدمی نہیں تھے، فزیکلی کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور طرح کا کام لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت اور شخصیت کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ اسلام کے علمی میدان کے اندر دفاع کے حوالے سے ان کے کارناموں پر کبھی غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ان کو کوفہ کی طرف بھیجا تو اہل کوفہ جو تھے ان کو خط لکھا، تعارفی خط لکھا کہ جب میرا یہ لوگ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات کے مطابق حضرت عمار بن یاسر وہ تشریف لے گئے وہاں گورنر بن کر، اور ذمہ داری انہوں نے اٹھائی، لیکن ان کے ساتھ بیت المال کی نگرانی اور علمی حوالے سے وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتا، لیکن اشارتاً عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ جو آپ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں یہ کوئی امام ابو حنیفہ نے ایجاد کی ہے؟ اللہ معاف فرمائے کہ انہوں نے دین کے اندر کوئی چیز نئی داخل کی ہے؟ فقہ حنفی اصل میں دین کا فہم ہے، یہ دین نہیں ہے، فہم دین ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو یہ لوگ جو لڑتے ہیں نا آپس میں فہم دین کے حوالے سے، تو یقین کہ لڑائی ختم ہو جائے۔ دین قرآن اور سنت ہے، فقہا کی آراء اور ان کا نقطہ نظر اصل میں فہم دین ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صحابی ایک ہی آیت سے، حدیث سے، ایک ہی حکم سے اور چیز سمجھ رہا ہے اور دوسرا کوئی دوسری چیز سمجھ رہا ہے، اور دونوں ٹھیک ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے دونوں کو درست قرار دے دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ذوق عطا فرمایا تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی یہ چھوٹے تھے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ سے باہر، اور گمان یہ ہے کہ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے یا کوئی اور موقع تھا جب یہ کرائے پر بکریاں چراتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کے قرب و جوار میں دیکھا تو ان سے کچھ باتیں کی۔ چھوٹے تھے، انہوں نے بڑی دانش مندی والی باتیں کی جس طرح ایک سیانہ آدمی کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ انک لغلام معلم، بھائی تم تو بڑے سیکھے سکھائے پڑھے لکھے بچے ہو۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کو بہت ساری دعائیں دیں اور ان کے بارے میں بہت سارے فضائل پر مبنی روایات۔ اچھا، اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے ہیں، حضرت عمر نے ان کو بھیجا اور ساتھ خط لکھا کہ کوفہ والوں نے جب یہ شکوے کیے نا کہ ذرا آپ نے غور فرمانا ہے کہ آپ باقی شہروں کو زیادہ نوازتے ہیں، ہمیں نہیں نوازتے، تو خط لکھا اور ان کو کہا کہ دیکھو روپے پیسے میں ممکن ہے کہ اہل کوفہ کو کم نوازا گیا ہو، لیکن تمہارے ساتھ ایک ایسی مہربانی میں کر رہا ہوں کہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں کی، وہ یہ ہے کہ میں تمہاری طرف باوجود اس کے کہ عبداللہ ابن مسعود کی مجھے یہاں مدینہ میں زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں عبداللہ ابن مسعود کو اپنے اوپر تم کو ترجیح دیتے ہوئے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اتنا بڑا عالم،
قرآن اور سنت کا یہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اب تو تمہیں کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے دین کو سیکھو، قرآن کو سیکھو۔ پتہ چلا کہ جو سماجی ارتقاء ہے اور تہذیبی ترقی ہے اس کی اصل بنیاد علم کی ترقی اور علمی بنیادیں ہوتی ہیں۔ امریکہ اور دنیا اس وجہ سے آگے نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑے بم ہیں اور بڑے طیارے ہیں۔ بھئی آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کو دیکھیں کہ 6000 سے زیادہ یونیورسٹیاں امریکہ کی اس وقت جو وہاں پرفارم کر رہی ہیں علمی میدان کے اندر، ان کی ترقی کی بنیاد اصل میں ان کے علمی ادارے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی قدر و منزلت ہے۔ آپ غور فرمائیں، باتیں بڑی تلخ ہیں، ہمارے ہاں پڑھے لکھے آدمی کی کیا قدر و قیمت ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں کسی آدمی کے قد کاٹ کو ناپنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا صاحب علم ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، جائیداد اور کوٹھیاں کتنی ہیں۔ رشتے ناطے طے کرتے ہوئے بھی کتنے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی کتنی تعلیم یافتہ ہے، کتنی تربیت یافتہ ہے، یہ بچہ کتنا تعلیم یافتہ، اس کی ایجوکیشن کو دیکھنے کی بجائے فیکٹریاں گننا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے حصے میں کیا آئے گا، اس کے لیے پلاٹ کتنے آئیں گے، جہیز میں کیا آئے گا، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا۔ جب قومیں اس انداز میں سوچتی ہیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دی ہے۔ میں بات کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جو کوفہ کے اندر رکے، ان کے شاگرد بہت سارے، ایک بڑا نام علقمہ، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، اور پھر آگے چلتے چلتے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ جو فقہ حنفی ہے نا، یہ ساری کی ساری حضرت علی، عمر فاروق اور عبداللہ ابن مسعود، یہ تین صحابہ کا جو فہم دین ہے اس کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کے سامنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے فقہ حنفی، یہ فہم دین ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں کہ یہ فہم دین کہاں سے آیا؟ حضور کے صحابہ کے ذریعے۔ حضور کے صحابہ کا جو علمی ذوق تھا وہ اس امت کے اندر آگے بڑھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کو اللہ رب العزت نے جو ذوق عطا فرمائے، اس ذوق کا اظہار جس شکل میں ہوا وہ اصل میں اسلام کی تبلیغ ہے، وہ اسلام کا ایک چہرہ ہے، اور ہمیں اس ذوق کو ذہن میں بھی رکھنا ہے اور اس کو اختیار بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق